اب سے کچھ دیر پہلے ایک امریکی ہوائی جہاز نے ہیروشیما پر ایٹمی بم گرایا ہے اور دشمن کے لیے اس شہر کی افادیت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس بم میں 20,000 ٹن سے زیادہ طاقت تھی۔ جاپانیوں نے یہ جنگ فضا سے شروع کی پرل ہاربر پر حملہ کر کے۔ انہیں کئی گنا زیادہ جواب دے دیا گیا ہے اور ابھی اس کا اختتام نہیں ہوا۔ اس بم کے ساتھ اب ہم تباہی میں جدید اور انقلابی اضافہ کر چکے ہیں، اپنی مسلح افواج کی بڑھتی ہوئی طاقت میں مزید اضافہ کرنے کے لیے۔ اپنی حالیہ شکل میں یہ بم اس وقت پیداواری مرحلے میں ہیں اور اس سے بھی طاقتور بم بنائے جا رہے ہیں۔ یہ ایٹمی بم ہے۔ یہ اس کائنات کی بنیادی قوت کو بروئے کار لا کے بنایا گیا ہے۔ وہ قوت جس سے سورج اپنی طاقت اخذ کرتا ہے، ان کے خلاف استعمال کی گئی جنہوں نے جنگ کو مشرق بعید تک پھیلایا۔ اب ہم زیادہ تیزی سے مکمل تباہی کے لیے تیار ہیں۔ کوئی بھی پیداواری صنعت جو جاپانیوں کی کسی بھی شہر میں ہے، اب ہم ان کی بندرگاہیں، ان کی فیکٹریاں، ان کی ذرائع ابلاغ سب تباہ کریں گے۔ کسی کو غلطی نہ لگے، ہم جاپان کی جنگ لڑنے کی صلاحیت کو مکمل تباہ کر دیں گے۔ جاپانی عوام کو شدید تباہی سے بچانا ہی مقصود تھا جب 26 جولائی کو پوسٹ ڈیم میں الٹیمیٹم دیا تھا۔ ان کے سربراہان نے فوراً اس انتباہ کو رد کر دیا تھا۔ اب اگر وہ ہماری شرائط کو قبول نہیں کرتے تو تباہی کی بارش کی توقع رکھیں، جس کا ثانی اس روئے زمین پر کبھی نہ دیکھا گیا۔ اس فضائی حملے کے بعد بحری حملہ اور زمینی فوجیں اس قدر تعداد اور قوت کے ساتھ آئیں گی جو انہوں نے ابھی تک نہیں دیکھیں، اور اس لڑاکا مہارت کے ساتھ جس سے وہ پہلے ہی باخبر ہیں۔ ہم نے 2 ارب سے زیادہ خرچ کیے ہیں اس دنیا کے سب سے بڑے جوئے پر، اور ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے۔ مگر سب سے حیران کن چیز اس کا حجم نہیں، نہ ہی اس کا راز، اور نہ ہی اس کے اخراجات، بلکہ ان سائنسی دماغوں کی کامیابی ہے جنہوں نے اسے چلنے کے قابل بنایا۔ اور ذرا کم حیران کن چیز صنعت کی پیداواری صلاحیت ہے، جس میں اس کا ڈیزائن اور مشینوں کو چلانے کے لیے افرادی قوت اور طریقہ کار ہے، وہ کام کرنے کے لیے جو کبھی نہیں کیا گیا۔ دونوں سائنس اور صنعت امریکی فوج کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں، جنہوں نے ایک منفرد کامیابی حاصل کی ہے حیران کن قلیل وقت میں۔ یہ واضح نہیں کہ اس طرح کا ایک اور ملاپ دنیا میں کہیں اکٹھا ہو۔ جو کچھ کیا گیا ہے وہ تاریخ میں ایک عظیم کامیابی ہے، منظم سائنس کی۔